السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو چک پٹی لگانا سکھائیں گے۔ یہ چک پٹی کے میں نے 2 پیس کیے ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے نا ایسے اس کے ساتھ برابر رکھ لینا ہے اور یہ نشان لگا دینا موڑنے کے لیے۔ پھر اس کو استری کے ساتھ بند ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کو ایسے موڑ لینا ہے۔ برابر اب یہ ایک پیس اٹھا لینا ہے، یہ جو بڑی سائڈ والا ہے دوستو، اور اس کے ساتھ اس کو یوں رکھ کے تو سلائی کر لیں گے۔ اب اس کو یوں گھما لینا ہے دوستو، اور اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اس پیس کو بالکل ڈھیلے ہاتھ پہ اس کو سلائی کرنا ہے اس اینڈ تک دوستو۔ اور جہاں سے یہ ختم ہوئی ہے اسی طرف سے ہم نے دوسری شروع کر لینی ہے۔ یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور پھر یہاں سے اس کو گھما لینا دوستو ایسے، اور اس طرف والی چاک پٹی کو بھی لگا لیں گے دوستو۔ اور اب اسی کو پھر ایسے پلٹا لینا دوستو۔ سلائی اندر آلریڈی لگی ہوئی ہے، اور یہاں سے جو ہے نا اس کو شروع کر لینا۔ بہت ہی آسان ہے، پہلے سلائی لگ جاتی ہے، جو دباؤ ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہم اس کو کور کر لیتے ہیں سلائی میں۔ ایک جیسا بازو آتا ہے، یہاں سے خراب بھی نہیں ہوتا اور صحیح بنتا ہے دوستو۔ یہاں پہ دوستو بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کپڑا ایسے نہ کھینچا ہو، ایسے نہ کھینچا ہو، ادھر سے یوں نہ ہو۔ اس کو بس ایک ایکوریسی میں رکھیں گے ہم، یہ خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ صحیح ہوں۔ اور ادھر بھی اس کو دیکھ لینا اینڈ پہ کہ یہ بڑا چھوٹا تو نہیں ہو رہا، ایسے اس کو برابر کر لینا۔ چک پٹی لگاتے ہوئے ان باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے دوست۔ اور پھر یہ جو ہم لائے ہیں، یہ جو ہم نے بھانڈ ڈالی تھی اس سے ایک پیر اوپر چڑھایا ہے، اس کو ہم نے دوسری چک پٹی لگائیں گے تو اس کو ناپ لیں گے۔ اب اس کے اوپر اس کو دوستو پہلے سے ایڈوانس سلائی ایسے لگا لیں گے دوستو۔ یہ الٹی سائڈ سے اس کو یوں برابر بالکل بٹھا کے تو ایسے پن کر لینا دوستو، تاکہ یہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ ہو۔ اور اتنے ایریے کو پہلے سے سلائی لگا لینی ہے دوستو۔ اور اسی طرح دوسرے بازو کو بھی تیار کر لینا دوستو۔ اس پہ ہم نے دبوٹے والا کف لگانا ہے، تو دبوٹے والے کف کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو کہ یہ اپنی جگہ پہ ادھر بیٹھ گیا، جدھر یہ بیٹھ رہا ہے یہاں ہی ہمارا بازو تیار آنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک ٹکا یہاں پہ لگا لینا ہے اس کو، اور یہ جو تھوڑا بہت فالتو ہے اس کی چھانٹی کر کے اس کو سیدھا کر لینا ایسے، اور پھر ان دونوں کو پکڑ کے تو ایک سینٹر کے لیے ٹکا لگا دینا ہے ایسے۔ یقیناً آپ کو چاک پٹی بنانے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
تو اس کے مطابق اگر چاک پٹی بنائیں گے تو بازو اور یہ کف وغیرہ کچھ بھی جو گھومنا گھمانا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا دوستوں، اور اپنی جگہ پہ صحیح آ رہا ہوتا ہے بازو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔ اسی طرح جو ہے نا دوسری چاک پٹی کو بھی ہم بنا لیں گے، اور اس کو یہاں پہ ایسے میل کر لیں گے تاکہ یہ دونوں طرف کی چاک پٹیاں اور ان کے جو ٹھوکے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہی آ رہے ہوں دوستوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کی ویڈیو کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں کف بنانے کی ویڈیو اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کف بنانا بھی دیکھ لینا، اپنے کام پہ دھیان دیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی اچھے سے انشاءاللہ تعالی ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا، میں اس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔